آج ہم جن تین بڑی ادبی ہستیوں کو چار ادبی ہستیوں کو ہم آج کے اس سیشن میں یاد کرنے والے ہیں، ان میں ضیاء محی الدین صاحب، امجد اسلام امجد صاحب، امداد حسینی صاحب اور مسعود اشر صاحب جیسے بڑے نام شامل ہیں۔ میرا نام انعام ندیم ہے اور میرے ساتھ عمر پیرزادہ ہیں۔ ہم آج کے اس سیشن کے ماڈریٹر ہیں، آپ کے میزبان ہیں، اور میں چاہوں گا کہ دو لفظ عمر بھی کہیں اور اس کے بعد میں نام اپنے پینلسٹ کا لوں تاکہ وہ تشریف لائیں۔ جی شکریہ ندیم صاحب، ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج جو ہم جن لیجنڈز پہ بات کریں گے، اگر ان کے موضوعات کو دیکھا جائے تو آج ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم پورے ادب پہ بات کر رہے ہوں گے، جس میں شاعری بھی ہے، جس میں افسانہ بھی ہے، جس میں ڈرامہ بھی ہے، صحافت بھی ہے، ترقی پسند تحریک، یہ سب اس پر ہم گفتگو کریں گے، اور ان پہ جو گفتگو کرنے والے ہمارے شرکا ہیں وہ خود بھی ایک لیونگ لیجنڈس ہیں، ہماری ادب کی ایک کریم ہے۔ تو میں انعام سے کہوں گا کہ وہ پینلسٹ کو اسٹیج پہ بلائیں۔ میں نہایت احترام کے ساتھ اپنے معزز مہمانوں کو یہاں آنے کے لیے مدعو کروں گا۔ تشریف لائیں گے افتخار عارف صاحب، محترمہ کشور ناہید صاحبہ، محترمہ زہرا نگاہ صاحبہ، اصغر ندیم سید صاحب، ڈاکٹر ضیاء الحسن صاحب، محترمہ سحر امداد صاحبہ، محترمہ نور الہدی شاہ صاحبہ، عطیہ داؤد صاحبہ اور حارث خلیق صاحب۔ کچھ ہمارے گیسٹ ابھی پہنچنے والے ہیں، وہ جیسے ہی آئیں گے ہم ان کو اسٹیج پر مدعو کریں گے۔ خواتین و حضرات، آج کے شرکاء میں سے بعض مہمان ابھی راستے میں ہیں، تشریف نہیں لائے ہیں۔ جیسے ہی وہ اس جلسے میں پہنچتے ہیں ہم نہایت محبت اور احترام کے ساتھ انہیں اسٹیج پر مدعو کریں گے۔ شرکاء کی اکثریت اسٹیج پر آپ کے سامنے رونق افروز ہے، تشریف فرما ہے۔ ناصر کاظمی کا شعر یاد آتا ہے کہ رونقیں تھیں جہاں میں کیا کیا کچھ، لوگ تھے رفتگاں میں کیا کیا کچھ۔ کیسے کیسے لوگ، کیسی کیسی ہستیاں ہمارے درمیان تھیں، اب ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا کام، ان کا نام اور جو ادب انہوں نے پیش کیا وہ آج بھی ہمیں روشنی دکھاتا ہے اور منزل ایک طرح سے منزل کی طرف لے جانے کا حوصلہ بھی دیتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ حارث خلیق صاحب مجھے دکھائی دے رہے ہیں، حارث صاحب اگر اسٹیج پر تشریف لے آئیں تو حارث خلیق صاحب۔ تو خواتین و حضرات، جن چار بڑی ادبی ہستیوں کے بارے میں ہم آج گفتگو کریں گے، اگرچہ ہمارے پاس پینلسٹ کی تعداد زیادہ ہے اور ہونا تو یہ چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ گفتگو ہمارے مہمان یہاں پر کریں، لیکن شاید ہمیں اس سلسلے کو مختصر رکھنا ہوگا تاکہ ہم اس کو وقت پر ختم کریں اور اگلا جلسہ ہم وقت پہ شروع کر سکیں۔ اور یہ انتخاب میں اپنے مہمانوں پر ہی چھوڑوں گا کہ وہ ان تمام شخصیات کے بارے میں گفتگو کر سکتے ہیں یا کسی خاص ہستی کے بارے میں بھی بات کر سکتے ہیں۔ حارث صاحب تشریف لے آئے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آج کے جلسے کا آغاز میں حارث خلیق صاحب سے ہی کروں۔ حارث صاحب، ابھی میں نے نام لیا ضیاء محی الدین صاحب کا، امجد اسلام امجد صاحب کا، امداد حسینی اور مسعود اشر صاحب کا بھی۔ میں چاہوں گا کہ آپ ذرا اس گفتگو کو آغاز کیجئے
اور ہمیں کچھ بتائیے, کچھ یادیں ان کی تازہ کیجیے ہم سے. بہت بہت شکریہ انعام الدین صاحب اور عمر پیرزادہ صاحب. یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ کا 4 لوگوں سے تعلق ہو, لیکن یہاں تو ہوا یہ ہے کہ ایک موسم مرگ ہے جو پچھلے 2-2.5 سال سے ہمارے جو قبیلہ ہے اس میں یہ سلسلہ آصف فرخی کی جانے سے شروع ہوا 2.5 برس قبل, اور یہ جاری ہے. اور پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ جو چاروں شخصیات ہیں, چونکہ میں چاروں کو ذاتی حیثیت میں جانتا ہوں, تو ایک ذاتی جو نقصان ہے وہ اپنی جگہ ہے, مگر ایک ادبی اور علمی نقصان بہت بڑا ہے. آپ سب واقف ہیں, جو لوگ یہاں موجود ہیں, ان کی خوبیاں گنوانا, اور جتنا بڑا یہ نقصان ہوا ہے یکے بعد دیگرے اس 1 برس میں, اور بھی بہت سے لوگ گزرے ہیں, لیکن یہاں ان کا تذکرہ اس وقت نہیں ہو رہا. لیکن یہ جو 4 لوگ ہیں, یہ اپنے جو ان کی جہتیں ہیں مختلف, اس میں اگر میں یاد کروں کہ امداد حسینی صاحب ایک بڑے شاعر, سندھی اور اردو دونوں زبانوں پر دسترس, سندھی کے بہت بڑے شاعر, اور ساتھ ساتھ نہایت شفیق, ملنسار, حوصلہ افزائی کرنے والے آدمی. ضیاء محی الدین صاحب ابھی ریلت فرما گئے ہیں. ضیاء محی الدین صاحب سے بڑا جو جیسے ہم کہتے ہیں کہ یعنی جو رینڈیشن ہے ان کی, یا جو تھیسپین جو ہیں, وہ جو آرٹ, جو پرفارمنگ آرٹس کے شہنشاہ, کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. امداد حسینی صاحب کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. مسعود اشر صاحب کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. اس طرح سے بھی کہ مسعود اشر صاحب کی کہانیاں تو اپنی جگہ ہیں, لیکن مسعود اشر صاحب نے ایک پوری اردو صحافت میں ایک پوری نسل تیار کی, اور یہ بہت اہم بات ہے. یہ آپ نہیں بھول سکتے. اب اس طرح کے نہ صحافی ہیں, نہ اس طرح کے صحافت کے یا کسی بھی شعبے میں استاد ہیں جو پوری نسل تیار کریں. پھر کہانیاں مسعود اشر صاحب کی ظاہر ہے مجبوروں کے ساتھ, محقوروں کے ساتھ, مخوروں کے ساتھ, معذرت کے ساتھ, اور جو لوگ ہیں جن کی جو وائس لیس ہیں ان کی وائس بننا, جو انویزیبل ہیں ان کو ویزیبل کرنا, اس طرح کی کہانیاں لکھتے تھے. امجد اسلام امجد صاحب ایک ہاؤس ہولڈ نام ہے پاکستان میں. امجد اسلام امجد صاحب نے اردو کا جو ٹیلی ویژن ڈرامہ ہے اسے بالکل نئی شکل دی. شعر بھی ان کے, شاعری اپنی جگہ, اور جو تنقید کا کام ہے وہ بھی استاد تھے. اچھا, یہ ان میں قدر مشترک چاروں میں ایک بات یہ ہے کہ یہ چاروں بہت حوصلہ افزائی کرتے تھے, اور جو ایک خاص بات ہے اپنے سے بعد آنے والوں کو کہ انگلی پکڑ کے چلنا بھی سکھانا اور ان کے لیے جگہ بھی پیدا کرنا. آخر میں یہ عرض کرتا ہوں, مجھے اندازہ ہے کہ بات طویل ہو گئی اور یہاں بہت اہم لوگ موجود ہیں میرے بعد جو بات کریں گے. پاکستان کا ایک معاشرے کا ایک بحران جو ہے, بڑا بحران, اس میں ہمیں غور کرنا چاہیے. وہ یہ کہ ہمارے ہاں لوگ ریپلیس نہیں ہوتے. یعنی آپ برطانیہ میں, آپ اکانومسٹ میں جیسے مثال کے طور پہ اوبیچریز, جن لوگوں کو پڑھنے کا شوق ہے وہ اگر پڑھیں گارڈین کی اوبیچریز, اکانومسٹ کی اوبیچریز, آپ دیکھیں گے کہ ایک ماہر طبیعت ہیں, وہ گزر گئے, لیکن ان کے 5 برس بعد کوئی ایک اور نسل فزسسٹ کی تیار ہے. اسی طرح کوئی بڑا ایک فلسفی گزر گیا تو اس کے بعد دوسرے لوگ تیار ہیں. ہمارا بحران بہت سنگین اس لحاظ سے ہے, اور اس پہ یہاں جو لوگ موجود ہیں انہیں اس پر غور کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں افتخار بھائی بھی چونکہ بات کریں گے کہ اس سے آگے کیا ہو, کیونکہ ہمارے ہاں لوگ ریپلیس نہیں ہوتے. جو اٹھ گیا سو اٹھ گیا, اس کے بعد ایک خلا ہے جو پر نہیں ہوتا. بہت بہت شکریہ. حارث, یہ بات جو آپ نے کہی کہ ہمارے ہاں لوگ ریپلیس نہیں ہوتے, مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ ہی سب سے بڑا المیہ ہے. ان کی حیثیتیں, جن حیثیتوں میں وہ یہاں کام کر رہے تھے, وہ بس ان کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہیں. ان کا کبھی متبادل ہمیں اس طرح مل نہیں پاتا کہ اتنا بڑا رائٹر, اتنا بڑا شاعر ان کی جگہ پر آ گیا ہو. یہ بہت آپ نے اہم بات کی. عمر, آپ جی, تو آج ہم جن شخصیات پہ گفتگو کر رہے ہیں اس میں ایک شخصیت امداد حسینی صاحب ہیں, جو سندھ کے بہت نامور شاعر تھے, اور شیخ ایاز, استاد بخاری, شمشیر الحیدری, تنویر عباسی کے دور میں وہ ایک جدید شاعر کے طور پہ ابھرتے ہیں, اور
पूरे सिंधी अदब पर एक तरह से अपना असर छोड़ते हैं। उनकी 70s में जो किताब आई इमदाद आहे रोल, वो बहुत मकबूल हुई। उसके बाद हवा जे सामूं, किरणें जहिड़ो पल, हूअ, उनके मजमे शामिल हुए और ना सिर्फ सिंधी ज़बान के लेकिन उर्दू ज़बान के भी वो बहुत बड़े शायर थे। धूप किरण उनकी उर्दू किताब है। उन्होंने फैज़ अहमद फैज़ का मंजूम उर्दू तर्जुमा भी किया, अफसाना निगार भी थे, एडिटर भी थे, बहुत कुछ थे। सारी ज़िंदगी उन्होंने अदब को सौंपी। और इमदाद हुसैनी के बारे में मैं सवाल करूँगा अतिया से। अतिया खुद बहुत बड़ी फेमिनिस्ट शायरा हैं, रिसर्चर हैं, और उन्होंने सिंधी अदब पर एक ऑक्सफोर्ड की तरफ से तहकीक भी की है, सिंधी अदब का जायज़ा लिया है। और हाल ही में इमदाद हुसैनी की शायरी में जमालियात पे उन्होंने इमदाद हुसैनी सेमिनार में पेपर भी पढ़ा। तो अतिया आपने, क्योंकि हम जिस दौर में शायरी करते थे तो इमदाद हुसैनी, शेख अयाज, ये लोग हमारे लिए सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन रहे और आपने रिसर्च भी की। तो इमदाद हुसैनी की शायरी का कंट्रीब्यूशन आप क्या समझती हैं, सिंधी अदब में क्या था, आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे? बहुत शुक्रिया अमर और इनाम। इन चारों में मैं इस पर इमदाद पर ही आती हूँ, लेकिन इन चारों में एक और चीज़ जो तो इन चारों में जो एक और मुश्तरका बात है वो ये है कि चारों हरफन मौला थे। और जिस भी फील्ड में उनकी कई फील्ड थी और उनमें सब में और यकसा जो है वो उसमें जो है ना कमाल रखते थे। तो इस तरह से जो इमदाद की बात आती है तो इमदाद हुसैनी सिंधी के जदीद शायर थे। और हमारे यहाँ सिंध में भी एक इस तरह का ट्रेंड चलता है जैसे उर्दू में चलता है कि लोग कहते हैं कि फैज़ बड़ा शायर है या हबीब जालिब बड़ा शायर है या फलां बड़ा शायर है। सिंध में भी रहा। और उसके बाद लेकिन इमदाद हुसैनी ने इस ट्रेंड को कभी पसंद नहीं किया और उन्होंने हमेशा यही कहा कि मैं अजीम या मैं बड़ा शायर नहीं कहलाना चाहता हूँ, मैं फ़कत शायर कहलाना चाहता हूँ। और इसके अलावा इमदाद की शायरी में एक बहुत ज़्यादा मॉडर्न और शहरी ज़िंदगी और देहाती ज़िंदगी का इम्तजाज है। ऐसा नहीं है कि उनकी जो है वो शायरी में सिर्फ, और उसके अलावा मॉडर्न और जो है कदीम शायरी का भी मेलाप है और वो बहुत रगों में उतरती हुई महसूस होती है। उनकी शायरी में क्या नहीं है, जमालियात है, कहाँ और तारीख़ है। उसके अलावा जो है ना ज़बान के हवाले से भी बहुत ज़्यादा उनकी ज़बान में बहुत नए इस्तारे, नई तशबीहात, ये तमाम चीज़ें जो है वो बहुत कसरत से मिलती हैं। इसके अलावा इमदाद जो है वो एक बहुत हम ये कहते हैं कि इमदाद जैसा और शायर फिर कब पैदा होगा, लेकिन इमदाद जैसा मुहक्किक भी नहीं है हमारे पास, उन जैसा नक्काद भी नहीं है और उन जैसा शायर भी नहीं है। तो एक साथ जिस दिन हम इमदाद के जनाजे में थे उस वक्त लग रहा था कि बैक वक्त 5-6 लोग तो चले गए हमसे बिछड़ कर। तो ये बस मेरा कहना था। बहुत शुक्रिया अतिया, आपने बिल्कुल सही गुफ्तगू की। ऐसे लोगों का खला पूरा करना मुमकिन नहीं होता, सदियों में ऐसे लोग पैदा होते हैं। जी इनाम सर। मैं डॉक्टर ज़ियाउल हसन साहब से मुखातिब हूँ। डॉक्टर साहब, जिन 4 शख्सियात के बारे में हम आज उनको याद कर रहे हैं यहाँ पर, उनमें से ज़रूर 2-3 शख्सियात तो ऐसी हैं जिनके साथ आपका एक गुर्बत का मामला रहा। मैं चाहूँगा कि कुछ यादें उनकी हमारे साथ बांटिए और हमें बताइए कि आपने कैसा पाया उनको। बहुत शुक्रिया। मैं मसूद अशर साहब के हवाले से बात करता हूँ, क्योंकि 1980 में जब मैं टी हाउस में दाखिल हुआ तो टी हाउस के दरवाजे के बिल्कुल सामने एक मेज़ थी और वो इंतज़ार साहब की मेज़ कहलाती थी। इंतज़ार हुसैन, शाहिद अमीर, जाहिद डार और मसूद अशर और ये सारे लोग, सुहेल अहमद खान, अब तकरीबन उनमें से कोई भी नहीं है। पर हमने उनको टी हाउस बंद होने तक रोज़ उनका वहाँ आना होता था बिला नागा। कभी कोई एक आध ना हुआ
لیکن تقریباً یہ لوگ روز کے وہاں بیٹھنے والے تھے اور ہماری ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ اس میز پہ جاتے. میں اس زمانے میں انٹرمیڈیٹ میں پڑھتا تھا جب میں نے لکھنا پڑھنا شروع کیا لٹریچر کے حوالے سے, تو ویسے ہی وہ اس عمر میں کانفیڈنس بہت کم ہوتا ہے. پھر یہ اتنے بڑے لوگ کہ جنہیں ہم اپنے نصابوں میں پڑھتے تھے وہ ہمارے سامنے آ کے بیٹھے ہوئے تھے, تو لیکن ہماری ساتھ والی میز ہوتی تھی اور ہمارے کان ان کی گفتگو پہ لگے رہتے تھے. اور ظاہر ہے وہ ان کی شخصیت کا ایک مختلف پہلو تھا, اس میں وہ ایک شگفتہ مزاجی کا عنصر جو اس میز سے ہمیں ان کی آپس کی گفتگو سے سننے کو ملتا تھا, اور ایک زمانے تک ان کو اس میز پر بیٹھے ہوئے دیکھتے رہے. پھر ایک دوسرا زمانہ بیچ میں میرا اپنا کچھ 10 سال کا لاہور سے غیاب کا زمانہ ہے. جب میں دوبارہ آیا تو پھر ایک اور صورت میں ان کو, چونکہ ٹی ہاؤس اب اس طرح سے اجڑ گیا تھا, تو نیرنگ آرٹ گیلری ہے لاہور میں ایک, وہاں یہ ہفتے میں ایک دن بیٹھا کرتے تھے. تو ہم بھی وہاں چلے جاتے تھے, اور اب چونکہ میں تھوڑا سا بڑا ہو گیا تھا عمر میں, تو ہمیں بیٹھنے کی ضرورت بھی ہونے لگ گئی تھی. اور وہ پھر ایک جو میں سمجھتا ہوں میرے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے کہ یہ سب لوگ ہمیں پہچانتے تھے اور محبت سے. اور یہ ایک بات میں نے دیکھی کہ یہ لوگ بھی, مسعود اشر بھی, اور مسعود اشر کے ہم اثر جتنے بھی ادیب ہم نے اس عمر کے دیکھے ہیں, اور اب بھی جو موجود ہیں جیسے افتخار صاحب ہیں, کشور آپا ہیں, یہ اپنے جونیئر سے بہت محبت کرتے ہیں, ان سے شفقت کرتے ہیں. اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا پڑھنے لکھنے کے ساتھ, ادب کے ساتھ, زندگی کے ساتھ سنجیدہ اور گہرا تعلق ہے, تو پھر یہ ان سے بہت پیار کرتے ہیں. تو مسعود اشر صاحب کے ساتھ اس زمانے میں نے انہیں دیکھا, بہت سنجیدہ مزاج تھے. عمومی طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کراچی وہ ہر سال آرٹس کونسل کی کانفرنس میں تشریف لاتے تھے انتظار حسین صاحب کے ساتھ. تو وہ ہمیں لگتا تھا کہ انتظار حسین اور مسعود اشر جو ہیں وہ لازم و ملزوم ہیں. اور جب انتظار صاحب کا انتقال ہوا تو میرے ذہن میں سب سے پہلے مسعود اشر کا خیال آیا کہ اس سانحے سے سب سے زیادہ تکلیف انہیں ہوگی اور انہیں ہوئی, جس کا اظہار وہ بعد میں بھی کرتے رہے. تو مسعود اشر صاحب کے حوالے سے ہم نے لمز میں ایک دفعہ ایک خصوصی پروگرام کیا جس میں ان کی افسانہ نگاری پہ گفتگو کا فریضہ مجھے انجام دینا تھا. تو ان کے افسانے 1974, ویسے 1964 میں سویرا میں جو 60s کی سویرا تھا وہ بالکل اور طرح کا سویرا تھا, یعنی اردو کا سب سے بڑا ادبی رسالہ تھا. اس میں ہم نے پہلی دفعہ جو پرانے شمارے ہم فٹ پاتھوں سے خریدتے تھے, ان شماروں میں ہم نے مسعود اشر صاحب کے افسانے پڑھے. پھر ان کے افسانے کتابی شکل میں پڑھنے کا سنگ بیل نے چھاپے, سارے افسانے, اپنا گھر, اور پھر آکسفورڈ نے ان کا ایک انتخاب جو آصف فروخی صاحب نے کیا, اور بڑا کمال کا انتخاب ہے. یعنی اگر کسی کے پاس مسعود اشر صاحب کی کوئی اور کتاب نہیں ہے اور یہی ایک انتخاب وہ پڑھ لے تو مسعود اشر کے افسانہ نگاری پر اس کو مکمل یعنی لطف اندوزی وہ حاصل کر سکتا ہے. تو اور خاص طور پہ ان کے کچھ افسانے ہیں جو مشرقی پاکستان کے پس منظر میں مثلا ہم عموماً ایک تو مشرقی پاکستان پہ بات نہیں کرتے. پاکستان میں کوئی ایسا مسئلہ ہے, اور بڑا حیرانی کی بات ہے کہ ہمارے ادیبوں نے بھی کم لکھا ہے اس پہ. یعنی جیسے مثال کے طور پہ ہم 1947 کے فسادات کے بارے میں دیکھیں تو اردو کا اور ہندی کا شاید ہی کوئی ادیب ہوگا جس نے اس پہ نہ لکھا ہو, لیکن مشرقی پاکستان پہ بہت کم لکھا گیا. اور ان میں سے جو بہت اچھا تھا مسعود اشر صاحب کا تھا. وقت چونکہ کم ہے میں اس کو یہیں پہ. جی بالکل, ضیاء الحسن صاحب بہت اچھی گفتگو کی, اور مشرقی پاکستان پہ انہوں نے بات بھی کی تھی کہ یہ واقعہ ایسا تھا جس نے مجھے انسپائر کیا. آپ نے ان کی کتابوں کا ذکر کیا, سوال کہانی بھی ان کا مجموعہ تھا, اور میں انہی کا ذکر چلائے تو میں اصغر ندیم سید صاحب سے پوچھوں گا, کیونکہ مسعود اشر صاحب کا ایک حوالہ صحافت بھی رہا. امروز سے ان کا تعلق تھا, ترقی پسند تحریک سے ان کا تھا, اور اس زمانے میں اصغر ندیم سید صاحب بھی کالم لکھتے تھے اور وہ افسانہ نگار بھی تھے. تو سر آپ ان کی صحافت اور ادب پہ کو کس طرح سمجھیں؟ بہت شکریہ. 2-3 باتیں کروں گا اور پھر میں ایک بات امجد صاحب کے بارے میں. مسعود اشر کی شخصیت اور جو کنٹریبیوشن ہے آدھے سے زیادہ غائب ہے, سامنے نہیں ہے.
جس کا یعنی شاید میں پہلے اس پہ بات کروں گا مختصر. امروز اخبار آپ سب کو پتا ہے کہ پروگریسو پیپرز لمیٹڈ کا اخبار تھا, پاکستان ٹائمز اور امروز. تو مسعود اشر جب انڈیا سے آئے ہجرت کر کے تو 50 میں آتے ہیں, اس کے آس پاس تو چھوٹے سے اخبار میں تھے. تو اس وقت ضرورت تھی کہ ساؤتھ پنجاب, جس میں بہاولپور, ملتان, ساہیوال تک کے علاقے, سندھ تک, کہ اس علاقے میں ترقی پسند سوچ کو صحافت کے ذریعے اجاگر کیا جائے. تو نیا پرچہ امروز جاری ہوا ملتان سے, انہیں ایڈیٹر بنایا گیا. جو ہی وہ آئے انہوں نے اپنا کام شروع کیا. میرا ان کا 55 سال کا دن رات کا ساتھ رہا ہے, دن رات کا, سیدھی بات کروں گا. کیوں کہ انہوں نے ہی مجھے میری تربیت کی. میں ابھی 6ٹھی جماعت میں تھا, اس وقت سے میں ان کے ساتھ رہا, اور پھر مسلسل جو میں نے 10 سال لکھا اس کی جو نسل کی تربیت ہے وہ ساری ان کی ہے, جیسی بھی بری بھلی ہے. سو انہوں نے, ان کے 2 واقعات بڑے اہم ہیں. بہت خاموش طبع تھے, لیکن ان کا جو دفتر تھا وہ ادب کا مرکز تھا. ظہور نظر, محمد خالد اختر, اکرام اللہ, یہ مستقل روز آنے والے لوگ تھے, اور میں ایک جونیئر کے طور پر صرف دیکھا کرتا تھا. شام کو اکثر وہ شام کو بھی بیٹھتے تھے. تو جو بات بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ جنرل ضیاء الحق اس وقت ملتان میں کور کمانڈر تھے, GOC تھے. تو میں شام کو چائے پینے مسعود صاحب کے دفتر جاتا تھا, میں ابھی کالج میں تھا. تو وہاں جنرل صاحب آتے تھے, سٹک یہاں لی ہوئی, ہاف بازو کی شرٹ ہے اور جاگر ہے. کینٹ سے قریبی تھا ہمارا آفس, تو وہ پیدل واک کرتے ہوئے آتے تھے چائے پینے کے. یہ سلسلہ چلتا رہتا. اب ہوتا کیا ہے کہ ضیاء الحق کا جو ہی مارشل لا آیا تو مسعود اشر نے, کہ اوپر بڑی پابندیاں تھی, پروگریسو پیپر تھا, لیکن ایک دن کیا ہوا جس کی وجہ سے میں اور وہ, ہم دونوں ضیاء الحق کے اطاعت میں آئے اور دونوں کو ملتان سے جانا پڑا. وہ واقعہ یہ تھا کہ کالونی مل میں ہڑتال ہوئی مزدوروں کی, اور مجھے یاد ہے فوٹوگرافر ہمارا ایک ہی ہوتا تھا, اس کو ہم نے بھیجا ہوا تھا. میں اس وقت تھوڑے سے عرصے میں امروز کے ساتھ بھی تھا. تو اس نے ایک تصویر بنائی. تصویر یہ تھی کہ ایک مزدور کو گولی لگی ہے اور سامنے سے گولیاں ماری گئیں, اور 15-20 سے زیادہ مزدور وہیں پہ شہید ہوئے. تو ایک مزدور نے اپنے خون سے انقلاب دیوار پہ لکھا. اب وہ تصویر جب آئی ہے آفس میں تو اچھا بظاہر مسعود اشر ڈرپوک سمجھے جاتے تھے, بظاہر, کیونکہ کبھی وہ اس طرح کے اختلافات اور یہ وہ. اس دن اس نے کہا یہ تصویر چھپے گی, دیکھی جائے, اور وہ چھپی, فرنٹ پہ چھپی. اور اس کے نتیجے میں پھر وہ, اور پھر میں اس وقت کالج میں پڑھاتا تھا. خیر وہ بحث الگ, ہم چلے گئے. اب اسی میں ایک واقعہ اور بھی ہے جو اس طرح کے واقعات, وہ کیونکہ انہوں نے بہت تربیت کی اس پورے علاقے کی, اور ترقی پسند سوچ کو جس طریقے سے انہوں نے اجاگر کیا, تو وہ اپنی جگہ پر ایک واقعہ ہے. سو ان کے افسانوں میں بھی انہوں نے بہت دیر بعد افسانہ نگاری شروع کی. شاید کیا وجہ تھی, بہت دیر بعد کی, لیکن مشرقی پاکستان کا سانحہ کچھ ایسا تھا کہ اس سے پہلے مشرقی پاکستان پہ افسانے آ گئے. یعنی ابھی سانحہ نہیں ہوا, وہ دیکھ رہے تھے کہ کیا چل رہا ہے, اور اس پہ ان کے افسانوں کا مجموعہ جب آیا ہے, آنکھوں پر دونوں ہاتھ, وہ بہت ہی امپورٹنٹ مجموعہ تھا, اور اس میں سارے افسانے. شہر افسوس انتظار حسین کا بعد میں آیا ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں, بات مختصری کروں گا, تو مسعود اشر کا یہ جو کردار ہے, ایک پروگریسو کردار, وہ بہت کم لوگوں کے سامنے آیا. امجد صاحب کی ایک بات سب جانتے ہیں, اس کی تو بہت ساری باتیں ہیں, کہ انہوں نے بہت سفر کیے مشاعرے کے لیے, اور بہت دنیا دیکھی, تو بے احتیاطی بھی اس میں شامل رہی آخر میں. اور ان کی ایک جو ایک خاصیت عجیب و غریب ہے, جو کسی کے پاس نہیں ہے, کسی ادیب کے پاس. اس جیسی محفل کوئی کیا گرمائے گا. جس محفل میں وہ ہوتے تھے وہ صرف ان کی ہوتی تھی. کوئی عجیب حافظہ تھا, کوئی عجیب ان کے اندر ٹیلنٹ تھا, کہ وہ اشعار پہ اشعار, لطیفے پہ لطیفہ,
اور وہ 6 گھنٹے ہمیں انتظار کرنا ہوتا تھا اگر کہیں فلائٹ کے لیے دبئی میں، تو مجھے یاد ہے وہ 6 گھنٹے ہم کہیں نہیں جاتے تھے، وہیں گزر جاتے تھے. تو یہ ایک غیر معمولی صلاحیت ان کو حاصل رہی، اور سٹرگل ان کی بے پناہ. چھوٹے سے گھر سے کیسے نکلے، فلیمنگ روڈ سے چشمدید ہے کس طرح سٹرگل کی. 4 سال انہوں نے سٹرگل کی ٹی وی میں داخل ہونے کے لیے، یہ انہوں نے خود کہا ہے. اب میری بھی، میں تو بعد میں آیا، ہمیں تو ایک رات میں ہم ڈرامہ نگار بن گئے، لیکن اس کو 4 سال لگے سیڑھی عبور کرنے. یہ اس کے الفاظ ہیں میرے لیے. بہت شکریہ. اصغر ندیم صاحب جب بولتے ہیں تو دل کرتا ہے سنتے ہی جائیں، لیکن ہمارے پاس وقت کم ہے. جی مجبوری یہ ہے کہ ہمیں وقت پر یہ سیشن ختم کرنا ہے، ورنہ کہنے اور سننے کے لیے یہاں بہت. تو میں چاہوں گا کہ آپ سر امداد سے ایک سوال کر لیں تاکہ ہم پھر باقی مہمانوں کی جانب چل سکیں. جی ہم سب امداد حسینی کے فین رہے، لیکن سحر امداد صاحبہ کا تو جیون ان کے ساتھ گزرا ہے. ان کے وہ ہر پہلو سے ہم سب سے زیادہ واقف ہیں. اور امداد حسینی پر ہم نے ان کی سندھی شاعری کا ذکر کیا، لیکن وہ اردو کے بھی بہت بڑے شاعر تھے. ان کو KLF کی طرف سے ہی دھوپ کرن کے مجموعے پہ ایوارڈ بھی ملا. فیض احمد فیض کا میں نے ذکر کیا، اور فیض احمد فیض کا امداد صاحب نے منظوم ترجمہ کیا ہے، اور اب وہ امداد حسینی کی ترجمہ کیا ہوا فیض کا نظم گایا بھی گیا ہے. تو اب فیض احمد فیض کو سندھی میں بھی گا رہے ہیں لوگ، کیونکہ وہ منظوم ترجمہ تھا. تو میں سحر صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ آپ امداد حسینی کی اردو شاعری پہ تھوڑی روشنی ڈالیں. جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو دیر کے لیے معذرت، بہت راستوں پر بہت رش تھی، تو شکر کہ میں پہنچ گئی. میں سب سے پہلے امداد کا ایک شعر آپ لوگوں کو سنانا چاہوں گا. مائک تھوڑا قریب کر لیں. میں سب سے پہلے آپ کو امداد حسینی کا ایک شعر سنانا چاہوں گی. کتنا محدود، کتنا لامحدود، کتنا محدود، کتنا لامحدود، وسعتوں کے حصار میں ہوں میں، وسعتوں کے حصار میں ہوں میں. ایک اور ان کا شعر ہے، بہت کچھ بولنا میں چاہتا ہوں، بہت کچھ بولنا میں چاہتا ہوں، عطا ہو اذن خاموشی اے مولا. انہوں نے اذن خاموشی مولا سے مانگی تھی، مگر انہوں نے اپنی شاعری میں، اپنی نثر میں بہت کچھ کہا ہے. اور ان کی شاعری کا ویسے تو ہم کہیں کہ ان کا جو نیوکلیس ہے ان کی شاعری کا وہ عشق اور جمالیات ہے، مگر ان کی شاعری میں رومانویت کے ساتھ ساتھ مزاحمت کا پہلو بھی بہت نمایاں اور بڑا دھانسو قسم کا وہ موضوع ہے ان کا. کیونکہ ایک حساس شاعر اپنے آس پاس، اپنے ماحول میں جہاں خوبصورتیاں اور حسن دیکھتا ہے، وہاں جو ظلم، جبر اور بربریت دیکھتا ہے، تو اس کے حوالے سے بھی لکھنے سے وہ نہیں چوکتا. یہ اور بات ہے کہ امداد حسینی نے بہت سے ان کی شاعری میں آپ کو علامتیں ملیں گی، علائم کا اعجاز میں کہوں اگر ان کی شاعری میں موجود ہے. تو ان کے پاس آپ کو وہ ایک بہت سرسبز اور شاداب اور سندھو دریا کے کنارے ایک خوبصورت گاؤں میں پیدا ہوئے تھے، جہاں ہر طرف ہریالی تھی اور گیت اور سنگیت کی محفلیں تھیں. اور میں اگر یہ بتا دوں کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے خانوادے سے، مطلوی سادات سے ان کا تعلق ہے، تو آپ سمجھیں کہ شاعری ان کی جینز میں تھی. اور انہوں نے 12 سال کی عمر میں شاعری کی تھی، جو سندھی میں ایک بچوں کا رسالہ نکلتا تھا گلستان، اس میں وہ شاعری 12 سال کی عمر میں ان کی پہلی بار شائع ہوئی تھی. تو اس کے بعد پھر وہ لکھتے رہے. 1962 میں 60 کی دہائی میں انہوں نے بڑی خوبصورت اعلیٰ آزاد نظمیں لکھی، بے قافیہ نظمیں لکھیں، بہت خوبصورت غزلیں لکھیں. اور 1962 میں ان کی پہلی اردو شاعری جو ہے وہ افکار میں، صحبہ لکن نبی کا ایک رسالہ کراچی سے نکلتا تھا افکار، وہ اس میں شائع ہوئی تھی، جو ان کے اس مجموعے میں، یہ آصف فروخی نے شائع کیا تھا دھوپ کرن، یہ 2014 میں یہ شائع ہوا ان کا مجموعہ. تو آصف نے مہمیز دی امداد کو دوبارہ کہ وہ پھر اردو میں لکھتے رہے. آصف کے جو
رسالہ ہے اس میں ان کی شاعری دنیا آزاد میں باقاعدگی سے چھپتی رہی اور آصف وہ چیزیں جمع کرتے رہے. جب وہ ایک مجموعے کے جتنی چیزیں جمع ہو گئیں تو امداد کو انہوں نے یہ پورا دیا کہ اب اس پہ آپ اور جو کچھ بھی لکھنا کرنا ہے دی باچا اور وہ چیزیں تو وہ ساری کریں. امر پیرزادہ نے کہا کہ ان کو ایوارڈ ملا ہے, ان کو اس پہ 2 ایوارڈ ملے. اکیڈمی آف لیٹرز اسلام آباد سے 2014 میں بہترین اردو شاعری کا ایوارڈ ملا اور UBL ایکسیلنس ایوارڈ ملا. امداد نے ریڈیو ٹیلی ویژن کے لیے بہت ساری سیریلز اور ڈرامے بھی لکھے. امداد نے فیض احمد فیض کا اردو سے سندھی میں بھی تراجم کیے اور سندھی سے اردو میں بھی تراجم کیے. یہ امداد کا تقریباً 400 پیجز کا فیض احمد فیض کی شاعری کا جو سندھی ترجمہ ہے یہ کلچر ڈپارٹمنٹ والوں نے شائع کیا ہے اور یہ ایک کیا کہنا چاہیے کہ ایک ہسٹوریکل چیز ہے. اور اس میں ان کا جو خاص طور سے 65 پیجز کا جو پریفیس ہے امداد حسینی کا, بڑا علمی قسم کا ایک پریفیس ہے, وہ پڑھنے جیسی چیز ہے. اور جیسے انہوں نے کہا کہ وہ اب فیض احمد فیض سندھی میں بھی گائے جا رہے ہیں اسی ترجمے کے حوالے سے. جی بہت شکریہ صاحبہ. ہمارے ساتھ نور الہدا شاہ تشریف رکھتی ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے اصغر ندیم سید جب گفتگو فرما رہے تھے تو امجد صاحب کا ذکر ہوا اور ان کے ٹیلی ویژن میں آنے کا اور ان کے ڈرامے کا. تو نور الہدا صاحبہ اور بھی گفتگو کریں گی, لیکن میں خاص طور پہ چاہوں گا کہ ایک ہی زمانے میں آپ اور امجد صاحب ٹیلی ویژن کے لیے لکھ رہے تھے جس کو ہم ٹی وی کا سنہری زمانہ سمجھتے ہیں. تو بہت مناسب ہوگا اگر آپ خاص طور پر اس حوالے سے آپ کے ہم اثر تھے وہ, تو اس حوالے سے بھی کچھ گفتگو کریں. نور الہدا شاہ صاحبہ. شکریہ نا. امجد صاحب پر اصغر سے زیادہ اچھی بات شاعری کوئی کر سکے, اور کیونکہ ہم ایک ہی دور میں لکھ رہے تھے تو اسی حوالے سے ملاقات بھی ہوتی رہتی تھی. اور ظاہر ہے شاعری شعر پڑھنے کا ان کا جو انداز تھا وہ تو محفل کو لوٹ ہی لیتا تھا. میری ہمیشہ ڈرامہ کے حوالے سے ایک رائے رہی ہے, نہ صرف یہ کہ میں نے خود جب لکھا ہے بلکہ اس کے بعد مختلف چینلز پر میرے ساتھ بہت سے رائٹرز نے کام کیا ہے. میں ہمیشہ انہیں ایک بات کہتی رہی ہوں کہ آپ کے ڈرامے کا ڈائلاگ تب تک مضبوط اور خوبصورت نہیں ہو سکتا جب تک یا تو آپ شاعری کے اچھے لیڈر ہوں یا تو آپ خود شاعر. کیونکہ ڈائلاگ جو ہے وہ ڈرامہ کے اندر ایک طرح سے شعر ہے. امجد صاحب کا جو وارث تھا اس کے جو ڈائلاگس تھے یہ وہ ڈائلاگس تھے جنہوں نے لوگوں کو چونکا دیا. کیونکہ بظاہر تو ڈائلاگ بولا جاتا ہے اور کہانی کو آگے لے کر چل رہا ہوتا ہے, لیکن اگر جملے اس کے کانوں کو سنائی دیں اور دل کو چھو لیں جملے تو ظاہر ہے کہ وہ کامیابی کی نشانی ہے. ان کی وہ اپنے ڈراموں میں اپنے ڈائلاگس میں ظاہر ہے ایک مکمل شاعر تھے اور اس حیثیت سے سامنے آئے, اور ان کی کامیابی یقیناً ایک بنیاد بھی ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ PTV کے ڈراموں پر سڑکیں خالی ہو جاتی تھیں, اس کی ابتدا امجد سے ہوئی تھی, وارث سے اس کی ابتدا ہوئی تھی. پھر ہم بعد میں آئے تو ظاہر ہے کہ لیکن ابتدا جو ہے وہ وارث سے ہوئی تھی جس میں سڑکیں خالی ہو جاتی تھیں اور لوگ جم کر بیٹھ جاتے تھے. ابھی حارث نے جو بات کی, میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بہت دیر سے اس بات کو سوچ رہی تھی. حارث نے جو بات کی کہ اب جو جا رہے ہیں ان کی جگہ کوئی نہیں ہے, کوئی ریپلیس نہیں کرتا. اول تو خیر ریپلیس کوئی کسی کو کر بھی نہیں سکتا, لیکن دیکھیے یہی المیہ ہے کہ اس ملک کی جو نسلیں ہیں ان کی سوچ کی, شعور کے تمام راستے ہر طرح سے بند کیے جاتے رہے ہیں. اور عجیب و غریب آپ دیکھیں گے, سوشل میڈیا پر جائیں, محفلوں میں بیٹھیں,
نوجوانوں سے باتیں کریں. عجیب و غریب بحث میں ہم الجھے ہوئے ہیں. ہمیں سب نے اپنے نوجوانوں نے یہ فیصلے اپنے ہاتھ میں لے رکھے ہیں کہ سامنے والا مسلمان ہے یا نہیں ہے, وہ اس کے فتوے دیتا ہے. اس کے بعد ہم سیاسی بحث ہمارا انتہائی نچلی سطح پر چلا گیا ہے, جس میں نوجوانوں کو بہت زیادہ انوالو کیا جا رہا ہے. میں نے کل بھی کہا تھا کہ شعور کے لیے, جیسے ابھی ہمارے یہاں وہ ٹی ہاؤسز بھی نہیں ہیں, وہ ماحول بھی نہیں ہے اب. شعور کے لیے ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی کہ وہ نوجوان سامنے آئیں جو ان کی جگہ لے سکیں یا وہ خلا جو ہے اسے بھر سکیں. یہ بہت ضروری ہے. امداد حسینی کا جہاں تک تعلق ہے, جیسے سحر نے ابھی بتایا اور آپ لوگوں کی دلچسپی کے لیے بتاتی چلوں کہ ان کا تعلق ایک ایسے گاؤں سے تھا ہے جس کا سندھی ادب میں جب ذکر کیا جائے تو اس گاؤں کا بھی اتفاق سے ذکر آ جاتا ہے. اس کے بغیر سندھی ادب کا ذکر مکمل نہیں ہوتا ہے. پھر اس گاؤں میں ہر طرف شعراء تھے, کئی شعراء تھے. یہ وہ گاؤں ہے, اس کو ٹکھڑ کہا جاتا ہے. یہ گاؤں 3 دفعہ آباد ہوا, تیسری بار آباد ہوا, 2 بار وہ ڈوب گیا سیلاب میں. اس وجہ سے اسے وہ تیسری بار کے حوالے سے ٹکھڑ کہا جاتا ہے. امداد حسینی اس گاؤں میں عجیب کمال یہ تھا, جس ماحول میں وہ پلے بڑھے, اس گاؤں کا نقشہ ایک پیدائشی نابینا نے بنایا تھا. یہ خود بھی غزل گو شاعر تھا اور وہ نقشہ ابھی تک موجود ہے. اور اس میں انہوں نے بلکہ غزل میں, سندھی غزل میں ان کا بڑا نام بھی ہے اس شاعر کا. اس پیدائشی نابینا نے اس گاؤں کا, اس کی سڑکیں کیسے گزریں گی, اس کے محلے کیسے بنیں گے اور وہ گاؤں کیسے آباد ہوگا, وہ اس نے بنایا. امداد کے ارد گرد جو خوبصورت چیزیں تھیں, امداد کی دادی ایک داستان گو خاتون تھی. انہیں الف لیلہ اور داستان امیر حمزہ اور یہ ساری ازبر تھیں, اور ظاہر ہے کہ امداد ان کی گود میں پلے بڑھے اور وہ داستان گوئی کے بیچ میں پلے بڑھے اور انہوں نے وہ سنا. امداد کی اپنے خاندان میں ان کے چچا زاد اور ان کے دوسرے کزن سے سب شاعر تھے. ایک ان کے چچا زاد تھے جو ان کے دوست تھے, ان دونوں کے بیچ میں چند دنوں کا فرق تھا عمر میں, اور 4-5 مہینے کے گیپ سے وہ بھی کچھ دن ہوئے ان کا انتقال ہوا. شاعری کے ماحول میں امداد پلے بڑھے. ان کے دادا بہت بڑے عالم تھے اور امداد کے دادا شہر کے قاضی بھی تھے, حیدرآباد شہر کے قاضی بھی تھے, اور سندھی ادب میں, سندھی علم و ادب میں ان کا بڑا ذکر ہے. ایک اور ان کے خاندان کے بڑا نام گزرا ہے, میرا محمد شاہ, جنہوں نے قیام پاکستان کے لیے سندھ اسمبلی نے جو بل پاس کیا وہ اس کے اہم رکن تھے. ہدا میں ایک اضافہ کروں گی, میرا محمد شاہ 2 تھے. میرا محمد شاہ اول جنہوں نے ابتدائی کتابیں لکھی تھیں. جی. اور امداد ان کی صحبت میں بیٹھے, نوجوانی میں ان کی صحبت میں بیٹھے, اور اس طرح انہوں نے اپنی شاعری کو, میں مختصراً 2 الفاظ میں امداد کیا تھے ادبی سطح پر. امداد سندھی ادب میں بڑے مضبوط قسم کے نقاد تھے جس سے ادیب الجھ نہیں سکتا تھا. اس طرح کے وہ نقاد تھے. نثر میں انہوں نے کمال کی کہانیاں لکھی اور ان کا وہ کام جو ہے ابھی تک سامنے اس طرح سے نہیں آیا جس طرح آنا چاہیے. آخری خوبی جو ہے جو اردو شاعری کے حوالے سے کی جا رہی ہے, وہ سارا وہ فاصلے جو سندھی اور اردو ادیبوں کے بیچ میں ایک زمین پر موجود ہوتے ہوئے رہے, امداد نے اردو شاعری کر کے ان فاصلوں کو طے کیا اور وہ قربت دی بھی اور حاصل بھی. بہت بہت شکریہ
नूरुद्दा शाह साहबा, जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि हम तो चाहते हैं कि ये गुफ्तगू और तवील हो और हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान इन यादों को हमारे साथ बांटते रहें। बदनसीबी से वक्त की कमी है हमारे पास और मैं ये चाहता हूँ कि अब मेहमानों के बाद हम सवाल जवाब भी ले सकें। तो मैं मोहतरमा किश्वर नाहिद साहबा की जानिब आना चाहूँगा। किश्वर आपा, ये चारों शख्सियात आपके सामने हैं, आपका वक्त भी इनके साथ गुजरा है। मैं कोई सवाल आपके सामने नहीं रख रहा हूँ, बस चाहता हूँ कि आप इनका जिक्र हमसे कीजिए और हमें कुछ बताइए इनके बारे में। शुक्रिया इमदाद। असल में ज़िंदगी के बरक़ पलटते हुए जब मैं बहुत पीछे जाती हूँ, टी हाउस में नया नया खातून तो एक रुदत अल्ताफ़ थी और एक मैं थी, दो ख़वातीन बैठा करती थी। एक लड़का था जो क्रिकेट खेलते खेलते वहाँ आके हम लोगों के पास बैठ जाता था। ज़ाहिर डांट से बड़ी मोहब्बत थी। और फिर वो लड़का मैंने देखा काशफी साहब के यहाँ, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने उसको देखा कि वो आगे की जानिब पढ़ता जा रहा है, पढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एक ज़माना आया कि यासर अरफात के ऊपर और लैला खालिद पर और फ़लस्तीन पर बहुत अजाब था, तो हम लोगों ने नज़्में तर्जुमा करनी शुरू की। वो उसमें मुन्नू भाई थे, अमजद इस्लाम थे और मैं थी कि हम उनकी निज़ार कबानी से लेकर महमूद दरवेश तक सबकी नज़में हम लोगों ने तर्जुमा की और इस पे हमारी काफ़ी बात भी होती थी। लेकिन दूसरी बात जो थी उसकी कि वो जैसे कहा असगर ने, वो सीखना चाहता था। उसने सारे क्लासिकी अदीबों के ऊपर प्रोग्राम 1.5 साल तक पेश किया, जिसमें हमारे ज़माने तक आ गया, और उसके ऊपर उनका इंतखाब और उनकी गायकी दोनों चीज़ें उसे पेश की। फिर सबसे अहम बात जो मसूद अशर के हवाले से है, मसूद अशर ये वो जर्नलिस्ट था जिसने कि मुल्तान में पहली दफ़ा सहाफ़त को इज्जत दिलवाई। ये अलग बात कि ज़ियाउल हक़ जैसे बंदे के साथ गुज़र करना बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन उस ज़माने की बड़ी कहानियाँ उसने हमें सुनाई। लेकिन आपको एक बात बताऊं कि मसूद अशर ने कहानी लिखना मशरक़ी पाकिस्तान के सानहे के बाद शुरू किया। इस कदर दर्द था उस वक्त हम सबको, इस कदर दर्द था कहानी में मैं शेर तो ज़रूर कह रही थी, इफ्तिखार भी शेर कह रहे थे, लेकिन हम कहानी लिख रही। बाद में मैंने बूढ़ी औरत की कथा में वो वाक़या लिखा है जो बंगाल में हो रहा था लोगों के साथ, लेकिन मसूद अशर ने बहुत अच्छी कहानियाँ लिखी। उसके बाद आखिरी बात जो मसूद अशर के बारे में कहूँगी कि जब से वो मिशन पब्लिकेशन हाउस में आए थे, बहुत किताबों पे तराजिम कराए और उन तराजिम को पाकिस्तान भर में मुतारिफ कराया, और उसमें बहुत सारे, जैसे अल्ताफ़ फातिमा नहीं करती थी, हसीना नहीं करती थी, इसी तरह बाकी सब लोग बहुत नहीं करते, जाहिदा ने नहीं करती थी, लेकिन इन सबको उसने प्रस्तुत किया कि उन तर्जुमे किए। बहुत अच्छी किताबें उसके ज़माने में हमारे सामने आई। इमदाद हुसैनी मेरा यार था, इसलिए कि गुज़िश्ता 20 बरस से कभी कभी जब हम मुशायरा पढ़ते तो एक दूसरे को छेड़ते भी थे। सहर को हम कहते थे चल हम दो दोस्तों में बातें हो रही हैं, तुम कौन होती हो दखल देने वाली, और इस तरह मज़े से हम आपस में बातें करते थे। मुझे उसकी शायरी का अंदाज़ हिंदी से लेकर उर्दू तक में बहुत पसंद था। जहाँ तक ज़िया साहब की बात है, ज़िया साहब को जब मैं नेशनल सेंटर में थी तब भी सुना, जब मैं PNCA में थी तब भी ज़िया साहब को सुना, और फिर हर उस 29-30 दिसंबर को जब उनके भांजा उनके साथ एक सॉन्ग करता था वो भी सुना। लेकिन जो चीज़ सबसे अहम थी, जिसको कि वो सबको सामने कहते थे कि हमारे मुल्क में लोग उर्दू बोलते हैं, ज़रूर बोलते हैं, ड्रामे लिखते हैं, ज़रूर लिखते हैं, मगर तलफ़्फ़ुज़ की तरफ ध्यान बहुत कम लोग देते हैं, और इसको कई दफ़ा कूटते भी थे कि तलफ़्फ़ुज़ बहुत ख़राब हो गया है। मैंने कहा तलफ़्फ़ुज़ नहीं ख़राब हुआ, एक रेडियो प्रोड्यूसर ने कहा था कि इंटरव्यू में आए थे लोग, उनका तलफ़्फ़ुज़ बड़ा ख़राब था।
जब आप तलफ़ुज़ को भी बयान नहीं कर सकते तो क्या हाल होगा आप लोगों का। लेकिन बहरहाल वो बकौल कसे कि कोई अपनी जगह छोड़ के जाता है तो उसकी जगह कोई नहीं आता, लेकिन गालिब से लेके अब तक सब जगह छोड़ते रहे, लेकिन इशारे देते रहे कि मेरे बाद तुम ये करना, मेरे बाद तुम ये करना। कि इन सब के इशारे हैं जिसके साथ हम जिंदा हैं और आप लोग जिंदा हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया किशोर आपा। अच्छा, एक बात इनाम साहब मैं कहता चलूँ, आज हम लिविंग अपने लेजेंड्स को याद कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जब वो चले जाते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है हम कितने बदकिस्मत हैं, लेकिन अपनी खुशकिस्मती का अंदाज़ा नहीं होता जब लोग हमारे बीच में मौजूद होते हैं। तो ये जो स्टेज पे लोग बैठे हैं ये आज के अदब के लिविंग लेजेंड्स हैं, इनके लिए तालियां होती। इफ्तिखार आरिफ साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं उनके लिए क्या कह सकता हूँ, बस मैं ये इफ्तिखार साहब से सवाल करने से पहले उनको जमाल अहसानी का एक शेर फिर से सुनाना चाहता हूँ कि आप सुनाइए। इससे अच्छी क्या बात होगी कि आप शेर हमें सुनाइए और हम फिर मज़ीद गुफ्तगू भी आपसे करें। जी। सितारे बुझते चले जा रहे हैं सिलसिलावार, मैं खुद को देख रहा हूँ फसाना होते हुए। और ये भी जमाल अहसानी ने कहा कि दिल में यादें रफ्तगा आबाद है, वरना ये दिल भी कहाँ आबाद है। जी, मुझे आपने हुक्म दिया था कि मैं ज़िया मुद्दीन साहब के बारे में। जी बिल्कुल। ज़िया साहब पर कम बात हुई हमारे आज के सेशन में, तो मेरी गुजारिश होगी इफ्तिखार आरिफ साहब से कि ख़ास तौर पे अगर ज़िया साहब के हवाले से कुछ गुफ्तगू करें। ज़िया मुद्दीन साहब हमारे ज़माने में अपनी तरह के मेरे ख्याल में वाहिद आदमी थे, और तहजीबी क्लासिकी आदमी क्या होता है इसकी तफसील में जाने का ये मौका नहीं है, मगर ये ज़रूर है कि ज़िया भाई को हमने करीब से देखा, वो किसी के दोस्त शायद नहीं थे, वो अकेले आदमी थे। और मैंने उनमें जो सबसे बड़ी खसूसियत देखी वो उनकी मेहनत थी। वो बहुत मेहनती आदमी थे, हर काम में जिसमें भी वो शामिल होते उसको बहुत तवज्जो से करते थे। मैंने 50-55 बरस मैं उनसे मेरी नियाज़मंदी का ताल्लुक़ था। मैं उनका ज़ाहिर है वो मुझसे उम्र में भी बड़े थे, मर्तबे में भी बड़े थे, इल्म में भी बड़े थे। जिस ज़माने में वो हमारे यहाँ करीब से देखने का मौका मिला, मैं टीवी में काम करता था और मेरी मनसबी जिम्मेदारियाँ कुछ इस तरह की थी जिससे बाहर से आने वालों से मेरी मुलाकात रहती थी। तो ज़िया मुद्दीन साहब के प्रोड्यूसर थे ज़हीर भट्टी, ज़िया मुद्दीन शो एक प्रोग्राम यहाँ होता था, उसमें मैंने पहली दफ़ा उनसे मुझे न्याज हासिल हुआ। मैंने देखा कि वो बहुत रोज़रंज आदमी हैं और बहुत जल्दी उनको गुस्सा आता है, और मैंने देखा कि हर चीज़ में वो बहुत ही एक तरह से मुश्किल पसंद हैं, मेहनत करते हैं, तवज्जो से काम करना चाहते हैं। ज़ाहिर है बरतानिया से वापस आए थे तो वो तवक्को करते थे कि पाकिस्तान में भी उसी तरह का गालिबन माहौल होगा, मगर बहुत जल्दी उन्होंने अपने आप को एडजस्ट कर लिया। 2-4 बातें कही जानी चाहिए जो नहीं कही जाती। वो एक बहुत ही बड़े इल्मी घराने के से वक्त ताल्लुक़ उनका था। उनके वालिद माजिद खादिम मोहिउद्दीन साहब जो थे, उन्होंने उर्दू ड्रामे की सबसे पहली किताब लिखी थी। उनके जो चचा और भाई नुमान यहाँ बैठे हुए हैं, दाऊद रहबर साहब, हमारे ज़माने के लोग उन्हें कम जानते हैं, मगर उस तरह के लोग इस दुनिया में नहीं रहे, और कम अज़ कम उर्दू दुनिया में तो दाऊद रहबर जैसा कोई दूसरा आदमी मैंने नहीं देखा। ज़िया मुद्दीन के जो आदर्श जिन लोगों में थे वो उनमें दाऊद रहबर भी एक बड़े आदमी थे। यहाँ पर मुझे नहीं मालूम, बरतानिया में वो बहुत देर रहे, उन्होंने डॉक्टर अजीज़ का रोल किया पैसेज टू इंडिया में, फॉस्टर के नावल पे जो फिल्म बनी थी, और लॉरेंस ऑफ अरेबिया में भी वो थे, और उमर शरीफ के साथ उनका पहला फिल्मी कैरियर था।
मगर मशहूर हुए वो डॉक्टर अजीज़ के कैरेक्टर की वजह से, और वो फिल्म जो है वो हमारे पास मंजर में थी, इस वजह से उसका बड़ा जिक्र रहा। उनके उस सबसे ज़्यादा असर शायद उनकी गुफ्तगू में और उनके मैनरिज्म में और उनकी परफॉर्मेंस में, उनके लहजे में, उनके उस्ताद थे जॉन गिलगुड, सर गिलगुड। वो बरतानिया की थिएटर स्टेज इंडस्ट्री के बहुत बड़ी आवाज़ और बहुत बड़े एक्टर थे, लॉरेंस ओलिविये के साथ के लोगों में। और जिया भाई ने बराह रास्त उनसे तलम्मुज़ उनका था। चुनांचे वो तमाम चीज़ें, अब देखिए शायर बहुत से हैं हमारे दरमियान, अच्छे, बहुत अच्छे, बुरे, बहुत बुरे, ये सब होते रहेंगे, मगर ज़ियाउद्दीन जैसा आदमी कोई और हमारे माशरे में नज़र नहीं आता। वो बहुत अच्छे मुंतज़िम थे, बहुत कम लोगों ने उनको देखा है। PI आर्ट्स अकेडमी में उन्होंने जो ज़माने में उठे, तो ये मुझे याद है कि नाहिद सिद्दीकी और परवीन कासिम और सहर सिद्दीकी डांस को प्रमोट करने में, क्लासिकल डांस को प्रमोट करने में उनका बड़ा काम है। म्यूज़िक पर उनकी बड़ी नज़र थी, और शायद आप लोगों के इल्म में हो कि जो दाऊद रहबर साहब थे, उन्होंने म्यूज़िक पर, इंडियन म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक पे लिखा भी है और वो परफॉर्म भी करते थे। नुमान उस महफिल में थे, हमने लंदन उनको बुलाया, तो वो एक जो आगरा घराने की गायकी है वो खुद परफॉर्म करके दिखाते थे। तो ज़ियाउद्दीन की क्लासिकी मौसीकी पे बहुत नज़र थी, क्लासिकी उर्दू टेक्स्ट पर उनकी बड़ी नज़र थी, पढ़ते लिखते रहते थे। जब बरतानिया में थे, जब यहीं उन्होंने जो ज़ियाउद्दीन शो से ही उन्होंने पढ़ना शुरू किया था। जोश साहब को उन्होंने पढ़ा, राशिद को पढ़ा, मीरा जी को पढ़ा, फैज़ साहब को पढ़ा, चौधरी मोहम्मद अली को पढ़ा, मुश्ताक यूसी साहब को पढ़ा। तो क्लासिकल जो टेक्स्ट थे उसके लिए उन्होंने, यानी पहले से एक लफ्ज़ मौजूद था खानिंदगी, मगर उन्होंने पढ़त को बढ़ंत कह के, यानी मुझे तो कुछ इतना ज़्यादा नहीं भाता था, मगर वो उन्होंने इसको राइज किया और हम लोग पढ़ते हैं। उनकी नस्ल में बहुत से लोगों ने राशिद को पढ़ा, और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल मजाक लगता है उनके बाद जिन लोगों ने पढ़ा है, अगर आप उनको सुनिए, उन्होंने मरसिए पढ़े, उन्होंने मुस्तफ़ा ज़ैदी का मरसिया पढ़ा, फैज़ साहब का मरसिया पढ़ा, डॉक्यूमेंट्रीज़ पे नरेशंस दी, जैसे उन्होंने सफ़र शाम और सफ़र दमिश्क वगैरह पे, सफ़र नजफ़ पे बैकग्राउंड कमेंट्री भी दी। मगर सबसे ज़्यादा बड़ा काम उनका अभी आपके सामने है कि नापा जैसा इदारा, इस शहर में कोई इतना बड़ा शहर है और इसमें आर्ट और कल्चर के प्रमोशन के लिए कोई इदारा नहीं था। ज़ियाउद्दीन साहब ने उसको पहली बुनियाद उसकी रखी, और अब तक वो उन्हीं के नाम से गोया चल रहा है। बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं, यानी उनके कैसेट्स जो हैं और उनके जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, उसमें इस कदर तनव्वो है कि अभी ये आदमी पढ़ते, अभी मैं 3-4 दिन हुए जब से उनका इंतकाल हुआ है, मुसलसल लोग कुछ न कुछ उस पर फेसबुक पे डालते रहते हैं, तो उर्दू के बारे में, उर्दू से उनकी मोहब्बत, तलफ़्फ़ुज़ पर ऐसा जिक्र किया, बेहद जोर देते थे, और बाज़ दोस्तों से दरियाफ्त करते रहते थे लफ्ज़ के मानी। बहुत से ऐसे टेक्स्ट पढ़े उन्हें जो उर्दू के असातिज़ा भी नहीं पढ़ सकते, इसलिए कि उनमें हिंदी के लफ्ज़ हैं, अवधी के लफ्ज़ हैं, पुरानी ज़बानों के लफ्ज़ हैं, वो आम तौर पर मानूस हम नहीं हैं उससे। तो ये उनका बड़ा काम था, और उन्होंने एक बहुत बड़े तबके को पूरी दुनिया में उर्दू की तरफ मुतवज्जे किया, उर्दू अदब की तरफ मुतवज्जे किया। वो एक तहजीबी आदमी थे, और इस तरह का तहजीबी आदमी मुझे दूसरा नज़र नहीं आता बहुत दूर दूर तक। मसूद अशर के बारे में एक जुमले में कहना चाहिए कि जो आजकल एक बहुत इस्तिलाह सुनी जाती है लिटरेरी एक्टिविज़म की, कि लिटरेचर को ज़िंदगी में शामिल होना चाहिए और काम करना चाहिए। मसूद अशर उन लोगों में थे जिन्होंने जर्नलिज्म और लिटरेचर को मिलाया। हमने शुरू में उनको सीरियसली नहीं लिया अफसाना निगार के तौर पर,
ہم انہیں صحافی سمجھتے رہے، مگر جب ان کی کہانیاں تواتر کے ساتھ شائع ہونے لگی ہیں، کتابیں سامنے آئیں، تو اندازہ ہوا کہ وہ کس قدر گہرائی سے اور کس قدر یعنی تیاری کے ساتھ اب تک کام کرتے تھے، اور خاص طور پر مشرقی پاکستان کے پس منظر میں امداد سے ہماری دوستی کوئی ٹی وی کے زمانے کی تھی. ہم ٹی وی میں کام کرتے تھے، اور عبدالکریم بلوچ ہمارے ایک دوست ہوتے تھے، وہ سندھی کے پروگرام دیکھا کرتے تھے، اور ممتاز مرزا امداد ان کے پاس آیا کرتے تھے، جہاں وہاں ہماری ان سے دوستی ہوئی، اور شہر کی تازہ شادی ہوئی تھی. ہم جامشورو یونیورسٹی کبھی کبھی جاتے تھے، اور بعد میں تو وہ سندھی ادبی سنگت وابستہ ہو گئے تھے، تو میرا ایک ان سے منصبی طور پر بھی میرا ان سے ایک انٹریکشن تھا. بڑے دھیمے آدمی. عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ جو سندھی شاعری میں جو انقلابی لوگ بھی ہیں، وہ بھی جب آپ ان سے ملاقات کریں گے تو آپ ان کو بہت نرم خو اور بہت دھیما پائیں گے. ہمارے ہاں جیسے اردو میں عام طور پہ شاید لاؤڈ ہو جاتا ہے، ایسے نہیں تھے. بہت دھیمے آدمی تھے، بہت میٹھے آدمی تھے، اور شاعری کا ترجمہ انہوں نے، جو اردو کی شاعری ہمارے ہاں آئی تھی، ان کو اس پر انعام بھی دیا گیا. امجد ہمارے ساتھ کے لوگوں میں تھے. 70 کی دہائی جو ہے، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، 70 کی دہائی اردو ادب کی بہت ہی مختلف دہائی ہے. اس میں بہت ہی اچھے شاعر اور بہت ہی اچھے افسانہ نگار وغیرہ امجد ہمارے ساتھ کے تھے. انہوں نے جب میری اور ان کی کتاب ایک ساتھ آئی تھی، برزخ، اور اس کے بعد پھر شعر اور ساتواں در وغیرہ وغیرہ، ڈرامہ نگار کے طور پر سب سے پہلا ڈرامہ انہوں نے یہاں ہمارے یہاں بھیجا کراچی میں. اس کا نام تھا سونے کی چڑیا، اور ابو سعید قریشی صاحب کی کہانی کو ڈرامٹائز کیا تھا، اور قمر آفتاب احمد صاحب جو تھے وہ اس کے پروڈیوسر تھے. پہلا شاید آدمی تھا جس نے پروڈیوسر کے ساتھ بیٹھ کر اسکرپٹ لکھنی شروع کی. ہمارے یہاں یہ ہوتا تھا کہ فرض کیجیے شوکت صدیقی صاحب نے، یا سلیم احمد صاحب نے، یا ریاض فرشوری صاحب نے، اشفاق صاحب نے لکھ کر بھیج دیا ہے، اور بس آپ کو اسی طرح سے کرنا ہے. مگر یہ جو نسل تھی ان کے بعد والی، اصغر والی، حسینہ مونی، نور الہدیٰ شاہ، یہ لوگ پروڈیوسر کے ساتھ بیٹھ کر ڈرامے لکھتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ زیادہ شاید مقبول ہوئے اور زیادہ دیکھے گئے. امجد جی میں نے نام لیا حسینہ بھی حسینہ شیرین کے ساتھ اور محسن علی کے ساتھ بیٹھ کر ڈرامے لکھتی تھی. چنانچہ ان کا جو خیر تکنیکی باتوں میں نہیں جانا چاہیے، تو امجد اس طرح سے بہت کامیاب آدمی تھی. دوسرے یہ کہ شگفتہ بیانی کا ذکر کیا، اور یعنی مجھ سے ان کی بہت ہی اور طرح کی محبت تھی اور تعلق تھا، اور بہت ہی عام طور پر جو ہم سے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں. ایک بات، ایک جو ٹائم ہو گیا، میں نے اور نور الہدیٰ شاہ نے نہیں لکھے پروڈیوسرز کے ساتھ، باقی سب نے لکھے، لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں. ایک جملے کی اجازت چاہوں، مسعود اشر کا ایک جملہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. مصطفیٰ زیدی ان کے بے حد قریبی دوست تھے، اور جب کراچی میں پراسرار طریقے سے ان کی ڈیتھ ہوئی تو وہ خبر جب آئی تو مسعود اشر نے کہا یہ خبر میں خود بناؤں گا. بہت گہرے دوست، بہت گزارش کروں کہ جب مصطفیٰ زیدی پاکستان آئے تھے تو وہ الہ آباد سے تشریف لائے تھے. جی تیغ الہ آبادی ان کا نام تھا. جی، اور ایک کمرے میں 3 لڑکے رہتے تھے. ایک یہ جو کراچی ٹیلی ویژن کے بعد میں نیوز کے ڈائریکٹر ہوئے، ان کا نام تھا برہان الدین حسن، مسعود اشر، مصطفیٰ بھائی. یہ تینوں آدمی ایک ساتھ. اچھا، تو میں وہ ذرا جملہ دے دوں پھر. تو وہ خبر انہوں نے خود بنائی، اس کے ساتھ تصویر بھی تھی اس خاتون کی جس کے ساتھ وہ واقعہ جڑا ہوا تھا. تو صفحہ اول پر انہوں نے امروز میں وہ چھاپی خبر چھپ گئی. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اپنے گہرے دوست کی اس طرح کی خبر چھاپی، آپ کو کیا محسوس ہوا؟ تو انہوں نے کہا، تاریخی جملہ ہے، کہ صحافی اور ڈاکٹر کے سینے میں دل نہیں ہوتا. صحافی باپ کی خبر بھی چھاپے گا،
बेटे की खबर भी छापेगा, वो बेचेगा सबको। ये उनका बड़ा तारीखी। अस्कर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम चाहते थे कि सवाल और जवाब भी हम लेते, लेकिन बदनसीबी है कि वक्त ख़त्म हो गया और हम माफ़ी चाहते हैं कि हाज़रीन के सवाल नहीं ले सकेंगे, तो तकरीब को हम ख़त्म करेंगे। एक जाने से पहले एक मुख्तसर नज़्म है इमदाद हुसैनी की, वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ज़रा ढूंढना इसका उन्वान है। यहाँ इल्म था, आगही थी यहाँ, यहाँ अमन था, आश्ती थी यहाँ, अभी कल ही महफिल सजी थी यहाँ, सभी के लबों पे हंसी थी यहाँ, यहाँ हुस्न था, आशिकी थी यहाँ, हवा गुनगुनाती हुई थी यहाँ, दरख्तों से भी दोस्ती थी यहाँ, यहाँ बारिशों में धुली धूप थी, चटकती हुई चांदनी थी यहाँ, यहाँ खेत थे, एक नदी थी यहाँ, जरा ढूंढना जिंदगी थी यहाँ, जरा ढूंढना जिंदगी थी यहाँ। ख़वातीन और हज़रात, आप सबकी आमद का, शिरकत का बहुत बहुत शुक्रिया।